اپنی قوم کو آگاہ کرنا، بر وقت ملکی اور ملی مسائل سے واقف کرانا، قرآن و سنت کے مناسب احکامات، قرآن و سنت کے مخالف پروگراموں کی نشاندہی کرنا، یہ خطیب کی ذمہ داری اور اس کا فرض منصبی ہوا کرتا ہے۔ متعدد بار میں اس حقیقت کو آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ در حقیقت خطابت ایک بہت بڑا عہدہ ہے، بہت بڑا ذمہ داری کا منصب ہے، بشرطے کہ اس عہدے کی نزاکت کو اور اس کی ذمہ داری کو محسوس کر لیا جائے۔ خطیب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سامعین قرآن و سنت کی ترجمانی سمجھتے، اس کے بیان کردہ حالات واقعات کو سامعین دین سمجھتے اور اسی کے مطابق وہ یہ اعتماد کرتے ہوئے کہ منبر و محراب سے جو صدا بلند ہوئی ہے یہی دین کا تقاضا ہوگا اور یہی قرآن و سنت کے ارشادات ہوں۔ سامعین کا یہ ذہن بنتا ہے اور یہی بننا چاہیے۔ لیکن اگر خطاب کرنے والا قرآن و سنت کی معلومات نہ رکھتا ہو، علمی لیاقت نہ ہو، اور یہ تمیز نہ رکھتا ہو کہ جس مسئلہ کو میں بیان کر رہا ہوں اس کی شریعت میں کیا اہمیت ہے، اس مسئلہ کو کیا درجہ حاصل ہے، احادیث کو بیان کرتے وقت وہ ان کے راویوں کے لحاظ سے درجات سے آگاہ نہ ہو، قرآنی آیات کے ناسخ و منسوخ سے واقف نہ ہو، تو یقیناً ایسا خطیب قوم کے لیے ایک عذاب ہے اور رب العالمین کی بارگاہ عالیہ میں وہ بہت بڑا مجرم ہے کہ جس منصب کے لائق وہ نہیں تھا اس نے اس منصب کو سنبھالا، جہاں اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا وہاں اس نے پوری قوم پہ بھی ظلم کیا، ایک چیز کو نہ جانتے ہوئے اس نے گویا
اس کے جاننے کا دعویٰ کیا، علم نہ رکھتے ہوئے اس نے عالم ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح اگر جانتا ہے قرآن و سنت کی معلومات لیکن منبر اور محراب پر دیانتداری کا ثبوت مہیا نہیں کرتا، ذاتی اغراض، ذاتی مفادات، نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ جس بات کا دین سے اور ملکی اور ملی مفاد سے کوئی تعلق نہیں، تو اس شخص کو یقیناً قومی غدار، اسلام دشمن اور قرآن و سنت کا باقی تصور کیا جائے، اور یہ اس قابل کبھی نہیں ہوگا کہ اس کا احترام ایک خطیب کی حیثیت سے کیا جائے یا اسے اس لیے وقت کی نگاہ سے دیکھا جائے کہ وہ منبر و محراب سے آواز بلند کرتا ہے۔ میں یہ باتیں گاہے بگاہے اس لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ کو منصب خطابت کی ذمہ داری کا احساس ہو اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ بہت بڑا منصب ہے، اسے اگر صحیح استعمال کیا جائے تو یہ منصب کائنات میں انقلاب برپا کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے، ماحول اور معاشرے سے برائی، بے حیائی، بد کرداری مٹانے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے، لیکن اگر اسے غلط استعمال کر لیا جائے تو پھر یہی منصب سب سے زیادہ خطرناک اور قوم کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اس منصب کا لحاظ کرتے ہوئے خطیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حالات و واقعات پہ تبصرہ کرے جن حالات کا قوم کے عقائد سے تعلق، قوم کے مفادات سے تعلق، جس سے ملکی اور ملی مفادات وابستہ ہوں۔ چنانچہ اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اور اس منصب کی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے میں آج ملت اسلامیہ کے عظیم فرزند داماد پیغمبر اور دنیا اسلام میں ذوالنورین کے لقب سے مشہور ہونے والی ذات گرامی قدر نذرانہ عقیدت پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ لیکن آگے چلنے سے پہلے یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں
کہ ہمارے ماحول میں معاشرے میں ایک رواج پڑ گیا ہے، جس رواج کا دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بات بارہا آپ کے سامنے کہی جا چکی ہے۔ ذوالحج کا چاند نظر آتا ہے، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں دھڑا دھڑ بڑی تیزی اور اجرت کے ساتھ شادیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پوچھنے پر یہ بتلایا جاتا ہے کہ آگے محرم آ رہا ہے، اس لیے ہر قیمت اسی ماہ میں شادی ہو جانا چاہیے کہ اگلا مہینہ غم کا مہینہ ہے اور اس میں خوشی نہیں ہو سکتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی مہینے کو آپ ایک کام کے لیے وقف کر لیں اور دوسرے مہینے کو اس کام کرنے کے لیے ناجائز قرار دے لیں، یعنی وہی کام ایک ماہ میں آپ حلال سمجھ لیں اور دوسرے ماہ میں اسی کام کو آپ حرام سمجھ لیں۔ کیا یہ علت اور حرمت کا منصب آپ کو سونپا گیا ہے؟ قرآن اور سنت کی واضح ہدایات اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پیغمبر کو بھی علت اور حرمت کا منصب نہیں سونپا گیا، نبوت کو حرام و حلال بیان کرنے کی ذمہ داری تو سونپی گئی ہے، نبی کی ڈیوٹی یہ تو لگائی گئی کہ آپ حلال چیزوں کا واضح بیان کر دیں، حرام چیزوں کا واضح بیان کر دیں، لیکن یہ منصب نبوت تک کو بھی عطا نہ کیا گیا کہ وہ کسی حلال چیز کو اپنی مرضی سے حرام قرار دے دے اور کسی حرام چیز کو اپنی مرضی سے حلال قرار دے دے۔ یہ محض ایک دعویٰ نہیں، محض خطابت کا جوش اور زور نہیں، قرآن کی واضح ہدایت اور ایک حقیقت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ طیبہ سے کچھ زیادہ دیر اس لیے قیام فرما لیتے کہ وہ طیبہ طاہرہ آپ کے لیے شہد تیار کرتی اور پھر آپ اسے نوش فرماتے۔ اخلاقی تقاضا ہوا کرتا ہے کہ جب آدمی کسی کے ہاں کھانا کھا لے یا کچھ پی لے، بشری تقاضے، انسانی اخلاق اس بات کے متقاضی ہوتے ہیں کہ اگر جانے کو جی بھی چاہتا ہو تب بھی چند لمحات سے جایا جائے کہ جس نے یہ خدمت کی ہے اس کے ذہن میں یہ تاثر نہ جائے کہ میری محبت کا تقاضا کیا تھا، میرے اخلاق کیا تھے اور اس نے کیا ثبوت مہیا کیا ہے۔ یہ ایک اخلاقی تقاضا ہے۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم شہد نوش فرمانے کے بعد چند لمحات اس اخلاقی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے وہاں زیادہ دیر ٹھہر جاتی، چنانچہ دیگر ازواج کو بشری تقاضے کے پیش نظر یہ بات ناگوار گزری، انہیں احساس ہوا جس احساس کا انہیں فطری حق تھا، اس لیے انہوں نے اس کو ناگوار محسوس کرتے ہوئے یہ سوچا کہ ہم کسی طرح یہ وقت وہاں سے چھڑوا لیں اور جو ٹائم نبوت وہاں تشریف فرما رہتی ہے یہ ٹائم وہاں نہ لگے۔ اس کے لیے اس پروگرام ترتیب دیا کہ جب رسالت مآب تشریف لائیں ہم ان سے یہ کہیں کہ آپ کے دانے اندر مغافیر کا ذائقہ آتا ہے۔ مغافیر ایک بوٹی کا نام تھا جسے رسالت مآب لطیف المزاج ہونے کی وجہ سے استعمال نہیں کیا کرتے تھے، چنانچہ جب تشریف لائے آپ کو یہی کہا گیا، آپ کی دو بیویوں نے یہ تو بات دیکھ آپ سے یہی بات کہی کہ آقا آج آپ کے دانے اقدس سے مغافیر کا ذائقہ آ رہا ہے۔ نبوت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم اچھی طرح جانتی ہو میں نے مغافیر کو کبھی استعمال نہیں کیا، اس کا ذائقہ کیسے آ گیا؟ جواب تیار کیا جا چکا تھا اور وہی دیا گیا کہ آقا آپ نے براہ راست تو مغافیر استعمال نہیں کیا، لیکن جو شہد آپ فلاں زوجہ کے ہاں استعمال کرتے ہیں شاید اس میں کہیں سے مل کے آتا ہو اور اس کی وجہ سے اس کا ذائقہ آ رہا ہے اور آپ نے اسے بر وقت محسوس نہ کیا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سماعت فرما کر ایک قسم کھائی اور اپنی ذات کے لیے کھائی، فرمایا آج کے بعد میں اپنی ذات کے لیے قسم کھاتا ہوں کہ میں شہد دوبارہ نوش نہیں کیا کروں گا۔ قسم کھا لی اور اپنی دو مقدس مطہر بیویوں کے کہنے پہ یہ قسم کھائی۔ ان بیویوں نے یہ سکین کیوں تیار کی؟ انہیں اس کی کیا شرعی اجازت تھی؟ قرآن و سنت کی ہدایات بتلاتی ہے کہ اگر خاوند یا بیوی اپنے خاوند کے سامنے یا خاوند اپنی بیوی کے سامنے محبت کے جذبات کو ظاہر کرنے کی غرض سے سفید جھوٹ بول دے تب بھی پیغمبر فرماتے ہیں لیسا کذاب، یہ جھوٹا نہیں ہے۔ کیوں؟ گھریلو زندگی اسی طرح سنور سکتی ہے کہ اس میں کسی بھی لحاظ سے بے چینی نہ آئے۔ چنانچہ فقہاء نے تحریر کیا خاوند سفر پہ ہے، ایک دن بھی اس کو بیوی کا خیال نہیں آیا، لیکن جب لوٹتا ہے تو پل باندھ دیتا ہے کہ ایک ایک لمحہ تجھے یاد کرتا رہا ہوں، ایک ایک لمحہ تیرا خیال رہا ہے، جبکہ ایک دن بھی خیال نہیں آیا تھا تو شریعت کہتی ہے لیسا کذاب، یہ جھوٹا نہیں، اس لیے کہ اس نے گھریلو زندگی کو
संवारने के लिए ये काम किया, हालात को खुशगवार रखने के लिए ये काम किया, घर को जन्नत बनाने की गरज से ये काम किया। अगर ये कह देता एक दिन भी तेरा ख्याल नहीं आया, हालात बिगड़ते, सुकून तबाह होता, सुकून बर्बाद होता, बच्चों की वैरानी का जरिया बनता। सामीन मोहतरम, इस शरई उसूल के पेश नजर इन अज़वाज को अपने घरेलू हालात और रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वसी ताल्लुक के इज़हार के लिए ये बात कहना कोई जुर्म नहीं था। और यही वजह है कि पैगंबर ने इनकी इस कार्रवाई पे कोई नक़्द, कोई जगह, कोई तनकीद नहीं की। और यही वजह है कि उनकी इस कार्रवाई पर रब्बुल आलमीन ने भी कोई एतराज़ नहीं किया। शामीन मोहतरम, पैगंबर ने कसम खा ली, आज के बाद शहद नहीं पीऊंगा। कसम खाई गई, शहद न पीने का अहद कर लिया। जिब्रील तलब के आए और कुरान की ये आयत लाए, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिम मा अहल्लल्लाहु लका तब्तगी मर्ज़ात अज़वाजिक। ऐ पैगंबर, लिमा तुहर्रिम मा अहल्लल्लाहु लका, जिस चीज को अल्लाह ने आपके लिए हलाल करार दिया था, आपको किसने हक दिया? लिमा तुहर्रिम, आपने उसको हराम क्यों करार दिया है? तब्तगी मर्ज़ात अज़वाजिक, आपने ये काम सिर्फ अपनी अज़वाज को राजी करने की गरज से किया। अल्लाह की हराम चीज को आप हराम नहीं कर सकते थे और अल्लाह की हराम करदा चीज को आप हलाल नहीं कर सकते थे। कुरान की इस आयत ने जहां मनसब नबुव्वत को वाज़ेह किया, वहां मुझे और आपको भी इस बात की दावत दी कि जिस चीज को अल्लाह हलाल कर चुका है उसे जब पैगंबर हराम नहीं कर सकता तो मौलवी, मुज्तहिद, इमाम या आप कौन होते हैं कि अल्लाह की हलाल करदा चीज को हराम कर ले और उसकी हराम करदा चीज को हलाल करार दे ले। इस आयत को सामने रख के आपको सोचना होगा कि इतना बड़ा मनसब आपको किसने दिया है कि आप ज़िलहज में शादी जायज समझते हैं, मुहर्रम में शादी नाजायज समझते हैं। आपको ये जायज और नाजायज का हक किसने दिए है? जिस महीने में शरीयत ने जिस काम की इजाजत दी है वो काम आपको करना होगा और जिससे रोका है उससे रुक जाना होगा। हलाल और हराम करना रब्बुल आलमीन का मंसब है। वो जिन चीजों को हलाल कर चुका है दुनिया की कोई ताकत उन्हें हराम नहीं कर सकती। वही का दरवाजा बंद हो चुका, नबुव्वत के दरवाजे बंद हो चुके। दीन आज से 14 सदी पेशतर कामिल और मुकम्मल हो चुका और उस तकमील दीन के लिए नबुव्वत ऐलान कर चुकी। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया गया है। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। आज आप कौन होते हैं कि ज़िलहज में आप धड़ाधड़ शादी शुरू कर दी और मुहर्रम में आप किसी को नाजायज समझने लग जाएं। शादी जैसे ज़िलहज में जायज है ऐसे ही मुहर्रम में जायज है। ना मुहर्रम में शादी हराम है, ना ज़िलहज में हराम है। और मजीद ये कहना चाहता हूँ, अगर मुहर्रम गम का महीना है तो क्या ज़िलहज गम का महीना नहीं है? मुहर्रम में जिस सांप की वजह से आप गम का महीना करार दे रहे हैं उस सांप का पानी 3 दिन तक बंद रहा और ज़िलहज में जिस सांप ने कुर्बानी दी है इस सांप का पानी 40 दिन तक बंद रहा, जिसकी वजह से मुहर्रम गम का महीना बना। उसको दूर दराज इलाके से शहीद किया गया और ज़िलहज में जो शहादत हुई ये मदीनतुर रसूल में हुई। फिर जनाजा पढ़ने के लिए रास्ते में लोग रुकावट बन गए, हम जनाजा नहीं पढ़ने देंगे। हालत और कैफियत इस इमाम मज़लूम
تھی، کیفیت عثمان کی یہ تھی کہ یہ 40 دن تک اپنے مکان میں معصور رہے، کوئی ان کا جرم نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہ عثمان وہ عثمان ہے جس کو نبوت نے اتنا اونچا کر دیا، پیغمبری نے اس کو اتنے منصب پہ فیض کر دیا، نبوت نے اس کی عظمت کو اتنا بلند کیا ہے کہ حدیث پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ حقیقت اپنی جگہ منقع ہے کہ پیغمبری بڑے آرام کے ساتھ اپنے گھر میں تشریف فرما تھی، صدیق اکبر آئے، نبوت بڑے آرام کے ساتھ اسی طرح لیتی رہی، عمر آئے اسی طرح آرام فرما رہے، حتیٰ کہ عثمان دروازے سے داخل ہوتے ہی امام الکونین نے اپنی پنڈلی کا کپڑا درست کیا، اجلت کے ساتھ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ ام المؤمنین کائنات کے مومنوں کی امی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ سوال کرتی ہے، آقا اتنی اجلت کے ساتھ آپ نے پنڈلی کا کپڑا درست کیوں کیا؟ تو فرمایا عائشہ دیکھیے سامنے کون آتا ہے۔ ام المؤمنین کہتی ہے عثمان، فرمایا عائشہ عثمان وہ بندہ ہے، عثمان وہ شخصیت ہے، عثمان وہ انسان ہے، عثمان وہ فرد ہے، عثمان وہ اللہ کا محبوب ہے کہ جس سے عرش کے ملائکہ بھی حیا کرتی ہے، محمد کیوں حیا نہ کرے؟ اتنا باحیا، اتنا مقدس، اتنا منزہ، آج مدینہ الرسول میں 40 دن پیاسا رکھ کر شہید کیا جا رہا ہے، اور پانی بھی اس کنویں کا بند جو کنواں اسی ذات نے اپنی دولت سے خرید کے اسلام کے لیے وقف کیا تھا۔ لوگوں کو میٹھا پانی نہیں ملتا، اور یہ کنواں مدینہ طیبہ کا جس کا پانی میٹھا تھا یہ کافر کے قبضے میں ہے۔ مسلمانوں کو پانی پینے کے لیے دقت محسوس ہوتی ہے۔ عثمان غنی نے دولت صرف کی اور یہ کنواں خرید کے اسلام کے نام پہ رد کر دیا۔ آج اسی عثمان کو اس کنویں سے پانی نہیں پینے دیا جا رہا، جو کنواں عثمان کا اپنا کنواں تھا، جس پہ دولت عثمان کی صرف ہوئی تھی، جس پہ پیسہ عثمان کا لگا تھا۔ آج اسی مسجد میں جسے مسجد نبوی کہتے ہیں، عثمان کو نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی۔ جس مسجد کی زمین خرید کے عثمان نے وقف کی تھی، آج اسی مسجد میں اللہ اللہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ آج اسی کنویں کا پانی نہیں پینے دیا جا رہا جو خود عثمان نے خرید کے وقف کیے ہے۔ ظلم کی انتہا دیکھیے، تشددوں پر بریت کی حد ہو گئی۔ 1-2 دن نہیں، 40 دن تک پانی بند رہا۔ آپ حیران ہوں گے کہ 40 دن کوئی انسان پیاسے زندگی کیسے گزار سکتا ہے، لیکن اس سوال کا جواب خود دروازے کے غمبر نے دیا۔ اس سوال کا جواب خود جامع القرآن نے دیا۔ اس سوال کا جواب خود پیغمبر کے صحابی نے دیا کہ مجھے جب پیاس لگتی میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا، اس تلاوت کی وجہ سے میں پیاس پہ کنٹرول کرتا۔ 40 دن اسی پیاس کی حالت میں گزر گئے، حتیٰ کہ 40ویں دن جب منافق بلوائی یہودی النسل اسلامی غدار، اسلام کا دشمن، ملت اسلامیہ اور خلافت راشدہ کا باغی جب تختہ الٹنا چاہتا ہے اور عثمان کی مقدس جان سے ہولی کھیلنا چاہتا ہے، وہ آیا مکان کے اندر داخل ہوئے، زوجہ طیبہ عثمان غنی نے اس وقت مداخلت کی، دشمن کا وار روکا۔ اس وار روکنے کی صورت میں حضرت نائرہ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ یہ وہ انگلیاں تھی جن کو قاتل رہی معاویہ بن ابی سفیان نے
بطور دلیل کے پیش کر کے عثمان کے قتل کا مطالبہ کیا. ثانین مکرم انگلیاں کٹ گئی. ظالم و شاعر بد فطرت و بدماش بد کردار انسان نے نہ حرم عثمان کا حیا کیا، نہ اس کو گنبد خضرا سے شرم آئی، نہ نبوت کے ساتھ عثمان کے رشتے کا لحاظ آیا، نہ عثمان کی اسلامی خدمات کے میٹھے پانی کا کنواں خرید کے وقت کر چکے ہیں. مسجد نبوی کی دلیل عثمان نے لے کے دی ہے، اور عثمان ہی ہے کہ جب نبوت نے ایک خطرے کے لیے ایک جنگ کے لیے چندہ کیا تو عثمان یکے بعد دیگرے کھڑے ہوئے. اتنی دولت نبوت کے قدموں میں ڈھیر کر دی کہ امام الکونین کو کہنا پڑا، عثمان آج کے بعد جو تیرا دل چاہے کر، تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. آج کے بعد جو تیرا جی چاہے کر، تجھ پہ کوئی گرفت اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی. وہ عثمان ہے جس کو نبوت نے یہ خوشخبری دی. ان تمام خدمات کو بالائے طاق رکھ کر یہودیت، عیسائیت کا جلوہ اور منافقانہ اسلام کا لیبل لگا کر عثمان کے قاتلین اندر داخل ہوئے ہیں. عثمان غنی قرآن پڑھ رہے تھے. تاریخ کا ایک ایک ورق گواہ ہے. اس بلوائی، اس منافق، اس بے ایمان نے کوشش کی کہ قرآن آگے سے ہٹا دیا جائے. ایک دفعہ ہٹایا، اور ہٹایا بھی اس طرح نہیں کہ بڑے آرام اور احترام کے ساتھ نہیں، ہٹایا بڑی بے ادبی کے ساتھ، ایک طرف رکھ دیا. قرآن خود بخود اٹھ کے پھر سامنے آیا، دوبارہ ہٹایا، پھر سامنے آیا. تاریخ سیکھتی ہے، رب کعبہ کی قسم عرش کے ملائکہ نے دیکھا کہ عثمان کا قاتل اسلام کا باغی، اسلام کا دشمن غصے سے مخلوع ہو کر قرآن کو پاؤں کی ٹھوکر مارتا ہے. یہ ٹھوکر لگی، قرآن چکر کاٹتے ہوئے پھر عثمان کے سامنے آیا. بالآخر قاتل اسی حالت میں شہید کرنے پہ مجبور ہوئے. اور جب عثمان کو شہید کیا گیا، آپ کے لہو کے قطرات قرآن کی اس آیت سے گرے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. آج بھی وہ قرآن آپ کی لاہور، پاکستان، پنجاب پبلک لائبریری میں اس کی فوٹو کاپی موجود ہے. اور اس آیت پہ عثمان کے لہو کے قطرات کے جو چھینٹے تھے ان کی فوٹو آج بھی موجود ہے. میں اپنی آنکھوں سے اس قرآن کی زیارت کر چکا ہوں، اس کی فوٹو کاپی کی. آپ کا دل چاہے آپ بھی پنجاب پبلک لائبریری سے اس قرآن کی زیارت کریں تو نسل بعد نسل شاہیوں کی بادشاہوں کی وساطت سے آپ تک اس کی فوٹو کاپیاں پہنچ گئی ہیں. عثمان کتنا مظلوم ہے، 40 دن سے آتا رہا، نبی کے شہر میں موجود ہے، پیغمبر کے پڑوس میں ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم دفاع کرتے ہیں، عثمان کہتے ہیں میں اپنے نبی کے پیارے شہر میں کبھی خون ریزی نہیں چاہتا. معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں منافقت کو جڑ سے اکھیڑ دوں گا. معاویہ کہتے ہیں یہودیت کے بیچ مٹا دوں گا. معاویہ کہتے ہیں اجازت دی جائے شام سے فوجی آ کے آپ کا دفاع کرتی ہے. اسلام نے معاویہ ایک ایسا سربراہ ہے جو سیاسی بصیرت میں قرار رکھتا تھا، جو سیاسی بصیرت میں عام مقام پہ قائد ہے. وہ درخواست کرتے ہیں امیر المومنین داماد پیغمبر اجازت دیجیے شام کی فوجیں لا کے یہاں سب بستہ کھڑی کر دیتا ہوں، دیکھتا ہوں کون سی طاقت آپ کی طرف انگلی کرتی ہے. لیکن عثمان قربان جاؤں تیرے حرم رسول کے احترام سے. فرمایا عثمان نہیں چاہتا کہ نبی کے شہر میں خون ریزی کرائے، اپنی جان دے سکتا ہوں لیکن یہ برداشت نہیں کروں گا کہ اس شہر میں قتل و غارت ہو اور میرے آرڈر سے ہو. پھر درخواست ہوئی عثمان چاہیے آپ شام چلے، میں آپ کا وہاں تحفظ کر لوں گا، آپ مدینہ طیبہ چھوڑ دیں. عثمان جواب میں کہتے ہیں معاویہ میں آپ کا شکر گزار ہوں لیکن آخری عمر میں آخری وقت میں نبی کا پڑوس نہیں چھوڑنا چاہتا. جان دے دی، نہ نبی کے شہر میں خون ریزی کرائی
اور نہ ہی نبوت کا فروغ چھوڑا۔ چلتے ہوئے واقعہ عرض کرتا جاؤں، خطیب پاکستان قاضی احسان احمد مرحوم رفیق امیر شریعت بیان کیا کرتے تھے کہ میں جب حج پہ گیا مدینہ طیبہ میں ایک بچہ جو لاوارث لگتا تھا، حاجی لوگ گوشت کھا کے ہڈیاں چوس کے پھینک دیتے، وہ بچہ اٹھا کے انہیں کو چوستا، گزارا کرتا، کبھی کوئی حاجی صاحب کھانا کھلا دیتا، نہیں تو اس کا گزارا اوقات یہی ہے۔ میں نے جتنے دن وہاں گزارے اس بچے کو ساتھ بٹھانا شروع کیا، کھانا کھلایا۔ جب واپسی کے دن آئے اس بچے سے یہ کہا میں آپ کو پاکستان لے چلتا ہوں، وہاں آپ کو اپنی اولاد کی طرح رکھوں گا، آپ یہاں کتنی مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں، حاجی لوگ ہڈیاں ڈال دیتی اور تو اس کو چوس کے گزارا کرتے ہے۔ قاضی احسان رو کے فرمایا کرتے تھے۔ بچے نے مجھ سے سوال کیا مولوی صاحب کیا ایسا روزہ بھی وہاں نظر آئے گا، پاکستان میں یہ گنبد نظر آئے گا؟ قاضی کہتی ہے، میں نے کہا بیٹا یہ تو یہی ہے، دنیا کے اور کسی خطے میں نہیں۔ تو وہ بچہ کہتے ہے کہ یہ روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا، یہی زندگی گزار دوں گا۔ سامعین محترم، عثمان نے نبی کا روزہ نہ چھوڑا، عثمان نے پڑوس سے پیغمبر نہ چھوڑا، عثمان نے 40 دن تک پیاس برداشت کی لیکن فوج استعمال نہیں کی، عثمان نے 40 دن تک محاصرہ برداشت کیا لیکن فوجی کارروائی کی اجازت نہیں دی، قتل و غارت اور خون ریزی کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ 18 ذی الحج کو یہ عظیم ثبوت اللہ کے ہاں پہنچتے ہیں، 18 ذی الحج کو اس عظیم شخصیت کی شہادت ہوئی ہے۔ آپ ذی الحج کو غم کا مہینہ نہیں کہتے، محرم کو غم کا مہینہ کہتے ہیں۔ ایک سنی کی حیثیت سے آپ اس حماقت میں مبتلا کیوں ہیں؟ اگر غم کے مہینے کی وجہ سے شادی روکنا ہے ذی الحج میں بھی روک لیجئے، یہ مہینہ بھی غم کا مہینہ ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے میں محرم کو ذی الحج سے زیادہ غم کا مہینہ نہیں مان سکتا۔ محرم میں بھی ظلم ہوا، حسین پہ محرم میں ظلم ہوا، نواز رسول پہ، اور ذی الحج میں ظلم ہوا داماد پیغمبر پہ، رقیہ کے خامن پہ، ام کلثوم کے خامن پہ، یا عثمان پہ، ذوالنورین پہ، جامع القرآن پہ، مسجد نبوی کی زمین دینے والے پہ، نبوت کے خصوصات میں دولت کے ڈھیر لگا دینے والے پر 18 ذی الحج کو ظلم ہوئے، 40 دن پانی بن رہا ہے۔ اگر غم کی وجہ سے شادی روک رہے ذی الحج میں بھی روک لیجیے، اور اگر ذی الحج میں نہیں روکنا اس لیے کہ غم کے مہینے جو اللہ نے قرار دیے، جو اس نے حکم دیا اسی کے مطابق زندگی گزارنے، تو جیسے ذی الحج میں شادی روا ہے اسی طرح محرم کی اہم 10 تاریخ کو شادی کا۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جن کو سمجھ آئی ہو ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ کسی حلال کو حرام کرنے کے مجاز ہیں؟ اونچی آواز سے، سارے نہیں بولتے۔ جس کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو آپ حرام کر سکتے ہیں، جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو آپ حلال کر سکتے نہیں۔ سوال ہے آپ سے، ایک مسلمان کی حیثیت، کلمہ پڑھنے والے کی حیثیت سے سوال ہے، پوری دنیا کی کتب حدیث کی تفاسیر اور فقہ کی چھان لائیے، مجھے مطلع کیجیے کہ کس کتاب میں اللہ کے حکم کو رسول نے بیان کیا ہو کہ محرم غم کا مہینہ ہے، اس میں شادیاں کرنا روا اور جائز نہیں بلکہ ظلم کی انتہا۔ کچھ لوگ سنی العقیدہ ہو کر یہ مطلب ہی پوچھتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں اپنی زوجہ سے ازدواجی تعلقات رکھے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ حد ہو گئی بے دلیل کی، حد ہو گئی
دین سے دوری کی، حد ہو گئی دین سے غفلت کی۔ تو یہ تو نہیں پوچھتا کہ جس دن نبی کی وفات ہوئی اس دن ازدواجی تعلقات رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے۔ تو یہ تو نہیں پوچھتا جس دن عثمان شہید ہوئے اس دن ازدواجی تعلقات رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے۔ تو یہ تو نہیں پوچھتا کہ جس دن حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا گیا، ان کی ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، کلیجہ نکالا گیا، کلیجہ نکال کے اس کے ہار بنا کے گلے ڈال لیے گئے۔ تو اس دن تو نہیں پوچھتا کہ ازدواجی تعلقات قائم رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے۔ تو شہداء بدر کی تاریخ شہادت نہیں جانتا، شہداء احد کی تاریخ شہادت نہیں جانتا، عثمان کے یوم شہادت کو بھی تو یہ مسئلہ نہیں پوچھتا، علی کے یوم شہادت کو بھی تو یہ مسئلہ نہیں پوچھتا، خود خاتم الانبیاء کے یوم وفات کو بھی یہ مسئلہ نہیں پوچھتا۔ آخر محرم میں یہ مسئلہ تو نے کہاں سے نکال لیا؟ شریعت تیرے بات کی نہیں، شریعت وہ ہے جسے آمنہ کے لال نے پتھروں کے سائے میں بیان کیا۔ تو بات آپ کے ذہن میں اتری ہے یا نہیں؟ جی، یہ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے؟ اونچی آواز سے، محرم کے مہینے میں آپ کسی چیز کو حرام کر سکتے ہیں؟ حلال چیز کو آپ کو حرام کرنے کا حق ہے؟ قطعاً نہیں۔ شادی جیسے ذی الحج میں ہے ویسے ہی محرم میں اونچی آواز سے، جو اونچی آواز سے نہیں کہے گا میں اسے سنی تصور نہیں کروں گا۔ ڈرتے کیسے ہو؟ حلال کو تم حرام نہیں کر سکتے اور حرام کو تم حلال نہیں کر سکتے۔ سامعین محترم، اب اگلی بات کہنا چاہتا ہوں۔ شادی کا ایک تصور تم نے قائم کیے ہے، شادی کا ایک تصور شریعت نے قائم کیے ہے۔ جو تصور تم نے قائم کیا وہ تھیٹر کا تصور ہے، وہ طبلے اور گھڑے بجانے کا تصور ہے۔ جو شادی کا تصور تم نے قائم کیا وہ گھڑے کی چپڑی توڑنے کا تصور ہے، ہاتھ میں چھریاں لے کر نوچے گھوٹ کے چلنے کا تصور ہے، گھوڑے پہ عورت والا لباس پہنا کر دلہا کو لے چلنے کا تصور ہے۔ یہ شادی کا تصور تم نے اپنے گھر سے گھڑا، برادری سے لیا، خاندانی رسم و رواج سے لیا۔ یہ تصور شادی کا اسلام کا پیش کردہ تصور نہیں، یہ تصور شادی کا شریعت کا پیش کیا ہوا تصور نہیں ہے۔ آپ کی شادی کا تصور شادی پہ نوجوان بچیوں کا ڈھول کے ارد گرد گھیس مارنا، ناچنا اور رقص کرنا ہے، کنجروں کا ڈانس، کندریوں کا ڈانس ہے۔ آپ کے ہاں شادی کا تصور شادی کے موقع پہ وقتی اور اس قسم کی بے حیائی اور بدماشی ہے۔ شریعت کے ہاں یہ تمام چیزیں غلط کاری میں آتی ہیں۔ شریعت ایک سادہ سا تصور شادی کا پیش کرتی ہے اور وہ جس میں کوئی برائی نہیں، کوئی بدماشی نہیں، کوئی غلط کاری نہیں ہے۔ تو شادی ایک سنت ہے، شادی شریعت کا ایک حکم ہے۔ نبوت نے اعلان کیا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو اس سے اعراض کرے وہ میری امت سے نہیں ہے۔ جب نکاح ایک سنت ہے، ایک شادی شریعت کا حکم ہے، تو کوئی بنا نہیں کہ محرم کے مہینہ میں جس مہینے کی 10 تاریخ کو پیغمبر کا نواسا اسلام کی بلندی کے لیے، شریعت کے علف کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرتا ہو، اسی مہینے کو آپ شریعت پہ عمل کرنا چھوڑ دیں، اسی مہینے کو آپ شریعت کے لیے الگ کر لیں۔ حسین قرآن کے لیے، سنت کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، شریعت کے لیے قربانی دے گئے ہیں۔ لہذا جب شادی سنت ہے یہ محرم میں بھی ادا کی جا سکے گی، ذی الحج میں بھی ادا کی جا سکے گی، باقی مہینوں میں بھی ادا کی جا سکے گی۔ جو شادیاں تمہاری ہیں سال کے ہر مہینہ میں حرام ہیں، اور جو شادی شریعت نے بتلائی ہے یہ سال کے ہر مہینہ میں جائز ہے، حتیٰ کہ 10 محرم کو بھی جائز ہے۔ اس سے کوئی ایماندار، کوئی مسلم
انکار نہیں کر سکتا۔ آخری بات، کربلا کے میدان میں شادی ہوئی نہیں ہوئی؟ اونچی آواز سے، تاریخ گواہ ہے، کربلا کے میدان میں شادی، سارے نہیں بولتے آپ، کربلا کے میدان میں شادی ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ وہ خاندان تھا جو بچی جوان ہونے کے بعد ایک لمحہ بھی توقف اپنی غیرت اور حمیت کے خلاف سمجھتا تھا۔ یہ نہیں کہ جب تک کروڑوں روپے کا جہیز نہ ملے تو بچی کی شادی نہ کی جائے، اور اس کو ذلیل کر کے، اس کی عمر برباد کر کے، اس کی عمر کا ستیاناش کر کے اس کو گویا اس کی شادی کی جائے۔ بلکہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات مذہبی غیرت، مذہبی حمیت کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے ملک میں بعض وہ گھرانے بھی ہیں کہ جن کے مکان کی پشت پر بچیوں کی وجہ سے قبرستان بن چکا ہے، اور وہ بے غیرت، وہ بے ضمیر اب بھی اس تگودو میں ہے کہ جہیز زیادہ ملے تو بچی بیاہی جائے۔ اسے یہ نظر نہیں آتا کہ بچی اپنے اخلاقی کیریئر کو کتنا برباد کر چکی ہے۔ اس کی بچی پہ نگاہ لگانے والے کس کس چوک اور کس کس چوراہے پہ کھڑی ہیں، وہ دلہ جانتے ہوئے، وہ بے ضمیر جانتے ہوئے، وہ بے غیرت جانتے ہوئے بچی کی عمر برباد کر رہا ہے، اپنی قبر انگاروں سے بھر رہا ہے اور جہیز کی توغ لگائے بیٹھا ہے۔ اسلام اس کو قتل برداشت نہیں کرتا۔ یہی وجہ تھی کربلا کا میدان سختی کا میدان تھا، شدت کا میدان تھا، دشمن سے لڑائی جاری تھی، لیکن بچی جوان ہوئی تو شادی میں تاخیر نہیں کی گئی اور فوری طور قاسم کی شادی کر دی گئی۔ اور آج ایک طبقہ خود اس بات کا اقراری بھی ہے کہ شادی قاسم دی ہوئی جن کپڑے پائے کالے، ایک طبقہ اس کا اقراری بھی ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ اقراری ہے کہ شادی تو ہوئی لیکن بارات نے لباس سیاہ پہنا ہوا تھا۔ مجھے اس کے بعد نہیں لباس سیاہ تھا یا سفید، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ شادی ہوئی، نہیں ماننا پڑے گا؟ اونچی آواز سے یہ ماننا پڑے گا کہ شادی ہوئی۔ کیوں؟ شادی شریعت کا حکم ہے۔ کسی حکم کو کسی ماہ میں اپنی مرضی، اپنی خواہش سے معطل نہیں کیا جا سکتا۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے، رواج چھوڑیے، سنت اپنائیے، اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام مت کیجیے، اس کی حرام کردہ چیز کو حلال مت کیجیے۔ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ عثمان غنی کے فضائل، آپ کی مدح و منقبت پہ سیر حاصل گفتگو کروں گا۔ حق تعالی بیان کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔